صحابی رسول حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت کے حوالے سے احادیث کریمہ میں کیا فرمان آیا ہے اور اہل سنت و جماعت کا کیا عقیدہ ہے؟ سوشل میڈیا کا دور ہے، طرح طرح سے نوجوان سوشل میڈیا پہ کلپس دیکھ کے ذہن میں الٹے سیدھے خیالات آتے ہیں، ان کے حوالے سے اہل سنت و جماعت کا کیا عقیدہ ہے؟ ہمارا نظریہ وہ ہے جو خود صحابہ نے بیان کیا ہے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، اور ان کے فضائل خود قرآن و حدیث نے بیان فرمائے۔ دیکھیں، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی، صحیح بخاری شریف کے اندر موجود ہے، صحیح بخاری کے اندر حضرت ابن عباس، وہ حضرت ابن عباس جو حضور کے چچا زاد بھائی، وہ حضرت ابن عباس جو حبر الامہ ہے، وہ حضرت ابن عباس جن کو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے قرآن فہمی کی دعا سے نوازا، وہ حضرت ابن عباس کے پاس کوئی آیا، کہنے لگا حضرت امیر معاویہ یوں نماز پڑھ رہے ہیں، وطر یوں پڑھ رہے ہیں، انہوں نے چپ کرا دیا، چپ کرو، ان کے بارے میں بات نہ کرو، کیوں؟ وہ صحابی رسول ہے۔ اور بخاری شریف کے اندر ایک روایت کے الفاظ یہ ہیں فَإِنَّهُ فَقِيٌّ، چپ کرو، ان کے بارے میں بات نہ کرو، وہ مجتہد ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں ان کی فضیلت پر کوئی حدیث نہیں ہے، بخاری کے اندر کا وہ صحابی ہیں، صحابی سے بڑھ کر کیا فضیلت ہونی؟ بعد والے ساری زندگی سجدے میں پڑے رہے، صحابی کے مرتبے کو نہیں پا سکتے، بڑا غوث قطب ابدال بڑے سے بڑا، کسی صحابی کے قدموں کی دھول تک نہیں پہنچ سکتے۔ رب نے صحابہ کو اتنا مرتبہ عطا فرمایا، اتنا مرتبہ عطا فرمایا، تو حضرت ابن عباس کہہ رہے ہیں چپ کرو، وہ حضور کے صحابی ہیں، ان کے بارے میں بات نہ کرو۔ اور حضرت ابن عباس وہ ہیں جو حضور کے چچا زاد بھائی بھی ہیں، حضرت علی کے چچا زاد بھائی ہے، حضرت علی کے دور خلافت میں خاص آپ کے مشیر ہیں۔ خوارج کے ساتھ جب مقابلہ کرنے کے لیے، مناظرہ کرنے کے لیے جس شخصیت کا حضرت علی نے چناؤ کیا، باب شہر علم نے جس کا چناؤ کیا، انتخاب کیا، وہ کوئی اور نہیں، وہ حضرت ابن عباس کی ہستی۔ آپ نے مناظرہ کیا تو کئی خارجی کلمہ پڑھ کر دوبارہ دائرہ اسلام میں داخل ہو۔ وہ حضرت ابن عباس حضرت علی کے خاص مشیر، وہ کہہ رہے ہیں حضرت امیر معاویہ کے بارے میں بات نہ کرو، حضور کے صحابی ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں وہ فَإِنَّهُ فَقِيٌّ، وہ فقی ہیں، فقی صحابی، مجتہد صحابی، حضرت ابن عباس کہہ رہے ہیں۔ تو جب وہ صحابی ہیں اور صحابہ کے بارے میں رب کہہ رہا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، رب ان سے راضی ہے، یہ رب سے راضی ہے۔ اللہ صحابہ کے بارے میں کہہ رہا ہے وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اللہ نے سارے صحابہ سے جنت کا وعدہ فرما لیا۔ رب کہہ رہا ہے اولئک هم المفلحون، سارے صحابہ فلاح پانے والے ہیں۔ رب کہہ رہا ہے اولئک هم المؤمنون حقا، سارے کے سارے سچے ایمان والے ہیں۔ لہم مغفرۃ ورزق کریم، ان کے لیے مغفرت ہے، ان کے لیے رزق کریم ہے۔ یہ صحابہ کے بارے میں رب فرما رہا، اور حدیث کے اندر فرمایا میرے صحابہ کو برا نہ کہو، کہ میرے صحابی کا مٹھی بھر جو خیرات کرنا تمہارے اود پہاڑ جتنا سونا خیرات کرنے سے افضل۔ حضرت عبداللہ بن مبارک کا نام سنا ہوگا، حضرت عبداللہ بن مبارک امام اعظم کے خاص شاگرد، آپ کی شان وہ ہے کہ آپ امام الفقہاء بھی ہیں، امام المحدثین بھی ہیں، امام الصوفیاء بھی ہیں، امام الصوفیاء بھی ہیں، امام الفقہاء بھی ہیں، امام المحدثین بھی ہیں۔ محدثین میں صف اول میں نظر آتے ہیں، فقہاء میں صف اول میں نظر آتے ہیں، اور اولیاء اور صوفیاء کی کتابیں پڑھیں تو صف اول میں نظر آتے ہیں۔ وہ حضرت عبداللہ بن مبارک، ان سے کسی نے پوچھا کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز افضل ہے یا حضرت امیر معاویہ افضل ہے؟ اب یہ ذہن میں رہے کہ حضرت امیر معاویہ صحابی اور حضرت عمر بن عبدالعزیز صحابی نہیں، لیکن مرتبہ اتنا بلند ہے کہ پہلی صدی کے مجدد، جن کے دور خلافت کو خلافت راشدہ کا دور کہا جاتا ہے، جن کو فاروق ثانی کہا جاتا ہے، جن پہ کرم فرماتے ہوئے برکتیں دینے کے لیے حضرت خضر علیہ السلام ان کے لیے ملاقات کے لیے تشریف لاتے ہیں۔ وہ حضرت عمر بن عبدالعزیز، پوچھا گیا وہ افضل ہے امیر معاویہ افضل ہے؟ حضرت عبداللہ بن مبارک سادہ سا جواب دے سکتے تھے کہ حضرت امیر معاویہ کیونکہ صحابی ہیں وہ افضل ہیں، جواب دے سکتے تھے، لیکن یوں سادہ جواب نہیں دیا، بلکہ کیا کہا کہ حضرت امیر معاویہ نے جس گھوڑے پر بیٹھ کر سرکار علیہ السلام کی معیت میں جہاد کیا، کفار سے جہاد کیا، اس گھوڑے کے قدموں سے جو دھول اٹھی، وہ دھول اٹھ کر گھوڑے کی ناک میں گئی ہے، وہ دھول بھی عمر بن عبدالعزیز سے افضل۔ کتنا مرتبہ اللہ تعالیٰ نے حضرت امیر معاویہ کو دیا۔
تو سارے صحابی جنتی ہیں، رب نے وعدہ فرما دیا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، رب نے سب صحابہ سے جنت کا وعدہ فرما لیا۔ ہر صحابی نبی، ہر صحابی نبی، ہر صحابی نبی۔ حضرت شہاب الدین خفاجی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے نسیم الریاض میں فرماتے ہیں جو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو برا کہے وہ جہنمی کتوں میں سے ایک کتا ہے۔ بزرگوں کے اقوال تو یہ ہیں، ائمہ کے اقوال یہ ہیں، صحابہ کا انداز یہ ہے، اور سرکار علیہ السلام صحابہ کے بارے میں یہ فرما رہے ہیں کہ میرے صحابہ اتنے بلند مرتبے والے، تم جتنی مرضی نیکیاں کہو تو پہاڑ جتنا سونا خیرات کرو، اور میرے صحابی مٹھی بھر جو خیرات کرے اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ قرآن یہ کہہ رہا ہے صحابہ کے بارے میں، اللہ نے سب سے جنت کا وعدہ کر لیا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، رب ان سے راضی ہے، یہ رب سے راضی۔ تو یہ ساری آیات جہاں دیگر صحابہ کے بارے میں ہے وہاں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے کتنے قریبی رشتہ دار ہیں کہ آپ کی ہمشیرہ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار علیہ السلام کی زوجیت میں کتنی مرتبہ حضرت امیر معاویہ کا نام حضور کی مبارک زبان پہ آیا، ان کی ہمشیرہ حضور کی زوجیت میں۔ اس وجہ سے مولانا روم اور بڑے بڑے علماء نے لکھا کہ حضرت امیر معاویہ اس طرح دیکھا جائے تو پوری امت کے ماموں ہیں، کیونکہ آپ کی ہمشیرہ ام المومنین ہے تو آپ خال المومنین ہیں، مومنین کے ماموں ہیں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ۔ تو رب نے اتنا مرتبہ عطا فرمایا، حضور کی قربت عطا فرمائی۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مرتبہ حضرت امیر معاویہ سے فرمایا، معاویہ اذا ملکت فاحسن، جب تو بادشاہ بنایا جائے تو حاکم بنے تو لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ گویا کہ حضور فرما رہے ہیں، معاویہ کو پہلے سے بشارت دے رہے ہیں، معاویہ انشاءاللہ تم ایک وقت آئے گا تم خلیفہ بنو، ایک وقت آئے گا رب تمہیں ملک کا حکمران بنائے۔ تو یہ حکمرانی ملی تو گویا کہ حضور پہلے سے اس کی بشارت عطا فرما رہے ہیں۔ تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت امیر معاویہ کو کئی دعاؤں سے نوازا، اے اللہ معاویہ کو حساب کتاب سکھا دے، اے اللہ معاویہ کو عذاب سے نجات عطا فرما دے۔ حضور نے دعاؤں سے نوازا، اے اللہ معاویہ کو کتاب اللہ سکھا دے، کتاب اللہ سکھا دے، حساب کتاب سکھا دے، عذاب سے نجات عطا فرما دے۔ اور حضور جو دعا فرمائے یقیناً پوری ہوتی۔ تو دیگر صحابہ کی طرح حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہمارے سر کے تاج، سارے صحابہ ستارے، اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم۔ حضور فرماتے ہیں میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، جس کی پیروی کرو گے نجات پا جاؤ۔ صحابہ ستاروں کی مانند، جس کی پیروی کرو گے نجات پا جاؤ۔ ہاں اتنا پتہ چلا کہ سارے صحابہ ہیں آسمان پر، ستارے ہیں، کسی کی روشنی زیادہ ہے کسی کی کم ہے، لیکن ہیں سارے آسمان پر۔ یہ نہیں کہہ سکتے کہ صاحب علی آسمان پر معاویہ زمین پر، نہیں، علی بھی آسمان پر معاویہ بھی آسمان پر۔ ہاں مولا علی کا مرتبہ بہت بلند و بالا کہ ان کی روشنی زیادہ ہے۔ حضور سارے صحابہ کو ستارہ کہہ رہے ہیں، اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، جس کی پیروی کرو گے نجات پا جاؤ گے۔ صحابہ سارے آسمان پر، سب ستارے، ہاں کسی کی روشنی زیادہ ہے کسی کی کم، لیکن جس کی پیروی کرو گے، جس سے محبت کرو گے تمہیں جنت میں لے جائے۔ ہاں کسی صحابی کا بغض نہیں رکھنا۔ فرمایا جو میرے صحابی کو برا کہے فعلیہ لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، جو میرے صحابی کو برا کہے اس پر اللہ کی لعنت، فرشتوں کی لعنت، اس پر تمام لوگوں کی لعنت برستی۔ اشرف المحبت کے اندر علامہ ابن حجر مکی نے اس کو نقل کیا روایت، اس پر سب لوگوں کی لعنت برستی۔ تو کسی صحابی کو برا نہیں کہنا، سب صحابہ سے محبت کرنی ہے اور محبت کے ساتھ نعرہ لگانا ہے، ہر صحابی نبی جنتی جنتی ہر صحابی نبی جنتی جنتی